آج کے اس تجزیے میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری سوشل میڈیا فیڈ آخر چلتی کیسے ہے؟ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ جو پوسٹ ہمارے سامنے آئی وہ بس ایک اتفاق ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل پردے کے پیچھے ایک انتہائی متحرک اور پوشیدہ یعنی انویزیبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشینری دن رات کام کر رہی ہے۔ آج ہم اسی پورے نظام کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی پیدا ہوتا ہے، آخر ان سوشل فیڈز کو حقیقی معنوں میں کنٹرول کون کرتا ہے؟ یہ کوئی عام سا ڈیٹا بیس نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سوچنے اور تجزیہ کرنے والا عظیم نظام ہے جو ہر روز یہ طے کرتا ہے کہ ارب ہا افراد آج کیا دیکھیں گے، کیا پڑھیں گے اور کن افکار سے متاثر ہوں گے۔ یہ سب اسی ان سین مشینری کے ہاتھ میں ہیں۔ اس موضوع کو بالکل حقیقت کے قریب سے سمجھنے کے لیے آئیے فیس بک، انسٹاگرام اور لنکڈ ان جیسے پلیٹ فارمز کی مثال لیتے ہیں۔ ہم انہیں روز استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے بیک گراؤنڈ میں ایسی پروسیسز چل رہی ہوتی ہیں جو ہماری نظروں سے بالکل پوشیدہ ہیں۔ جیسے فیس بک مارکیٹنگ بہتر بنانے کے لیے تصویروں میں چہروں کو پہچانتا ہے، انسٹاگرام ویژول کانٹیکسٹ کو ڈیپلی سمجھتا ہے کہ تصویر میں آخر ہے کیا، اور لنکڈ ان وہ اے آئی کا استعمال کر کے جاب ڈھونڈنے والوں کے لیے ان کی پروفائل کے حساب سے بہترین جاب پروپوزلز نکال کر لاتا ہے۔ یہ سب اس انویزیبل الگوریدم کا ہی تو کمال ہے۔ لیکن جانیے، یہ سب اچانک نہیں ہو گیا۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو 1956 میں ڈارتماؤتھ کالج کے ایک ورک شاپ میں جان مکارتھی نے پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ متعارف کروایا تھا۔ ان کا مقصد ایسی مشینز بنانا تھا جو پیچیدہ اور بدلتے ہوئے ماحول میں خود مختار ہو کر یعنی انڈیپینڈنٹلی کام کر سکیں، اور آج پوری دنیا کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس اور سوشل فیڈز اسی تاریخی سوچ کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارا راستہ کیا ہوگا؟ ہم ان 6 بنیادی پہلوؤں پر بات کریں گے: دی انویزیبل الگوریدم، دی مارکیٹنگ پروفٹ انجن، شیلڈنگ یوزر پرائیویسی، اے آئی ان کرائسس مینجمنٹ، دی ایتھکس آف مشین لرننگ، اور آخر میں دی فیوچر ڈیجیٹل لینڈسکیپ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے پہلو سے، دی انویزیبل الگوریدم یعنی ڈیجیٹل دنیا کی درجہ بندی۔ جدید تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ الگوریدمز آخر انسانی رویوں کو ڈیٹا میں تبدیل کیسے کرتے ہیں۔ اس کے 3 بنیادی طریقے ہیں۔ پہلا ہے آڈینس انالیسس، جہاں ہماری عادات اور ڈیموگرافکس کو دیکھا جاتا ہے تاکہ مخصوص گروپس کو ٹارگٹ کیا جا سکے۔ دوسرا ہے امیج انالیسس، جو تصویروں کے ویژول کانٹیکسٹ کو سمجھتا ہے، مثلاً کسی عام سی فوٹو میں کسی برانڈ کی فوری پہچان کر لینا۔ اور تیسرا سب سے دلچسپ ہے سینٹیمنٹ انالیسس، جو نئی مصنوعات پر لوگوں کے جذبات اور فیلنگز کو ٹریک کرتا ہے۔ یعنی اس نظام میں انسانی جذبات کو بھی قابل پیمائش ڈیٹا میں بدل دیا جاتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، تم مارکیٹنگ پروفٹ انجن۔ کارپوریٹ دنیا کی کامیابی آخر کیسے طے ہوتی ہے؟ اگر ہم نمبرز پر غور کریں تو اعداد و شمار سچ میں حیران کن ہیں۔ اے آئی کے استعمال سے آمدنی میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ خاص طور پر مارکیٹنگ اور سیلز کے شعبے میں مشین لرننگ کی وجہ سے ریونیو میں تقریباً 40 سے 80% تک کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 40 سے 80% یہ منافع ہی کارپوریٹ دنیا کی طاقت کا اصل راز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر بڑی کمپنی آج اس دور میں شامل ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں آمدنی آسمان کو چھوتی ہے، وہیں بزنس آپریشنز کے اخراجات میں زبردست کمی آتی ہے۔ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ سپلائی چینز اور مینوفیکچرنگ میں اوور ہیڈ کاسٹس تیزی سے نیچے گرتے ہیں۔ سوچئے، ایک طرف آمدنی بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف خرچ کم ہو رہا ہے۔ کسی بھی کاروبار کے لیے یہ ایک سنہری خواب سچ ہونے جیسا ہی تو ہے۔ مکنزی کی تحقیق اس بات کو مزید واضح کرتی ہے۔ ان کا سب سے اہم نتیجہ یہ تھا کہ جو کمپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے ان پریڈکٹیو ٹیکنالوجیز کو اپناتی ہیں، وہ انہیں نہ اپنانے والوں کے مقابلے میں 3 گنا یعنی 3x زیادہ منافع کماتی ہیں۔ 3 گنا زیادہ پروفٹ ایک ایسا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے جسے نظر انداز کرنا اب کسی کے بس میں نہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے اور انتہائی اہم پہلو کی طرف، شیلڈنگ یوزر پرائیویسی یعنی ہمارے ڈیٹا کی حفاظتی ڈھال۔ یہاں معاملہ تھوڑا دو رخا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہائپر ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ ہے، جس کے لیے انتہائی باریکی سے ہمارا ڈیٹا جمع کرنا ضروری ہے، جو کبھی کبھی ہمیں دخل اندازی محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹھیک دوسری طرف وہی الگوریدمک ٹیکنالوجی ڈیٹا سیکیورٹی اور پرائیویسی پروٹوکالز بھی فراہم کرتی ہے۔ یہی الگوریدمز ہمارے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک لازمی ڈھال کا کام کرتے ہیں، تاکہ ذاتی معلومات سائبر خطرات سے بچی رہیں۔ چلیے
चौथे पहलू पर नज़र डालते हैं, AI इन क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी खतरात की फौरी निशानदेही। आजकल के जदीद प्लेटफॉर्म्स मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए इन 4 बुनियादी मराहिल पर काम करते हैं। पहला, कस्टमर्स की आम गुफ्तगू को ध्यान से सुनना। दूसरा, ब्रांड के खिलाफ मनफी बातों को तलाश करना। तीसरा, डिजिटल कंपेटिटर्स पर नज़र रखना। और चौथा, इन सब मालूमात की बुनियाद पर फौरी हिकमत अमली को बेहतर बनाना। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस निज़ाम के ज़रिए ना सिर्फ ब्रांड्स के तहफ़्फ़ुज़ होता है, बल्कि ज़लज़लों या दहशतगर्दी जैसी आफतों के दौरान भी फौरी अलर्ट्स जारी करने में इसी टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, द एथिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, यानी मशीन्स को अच्छाई की तरबियत देना। क्या मशीन्स को इखलाक सिखाया जा सकता है? बिल्कुल। इन सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स को मुख्तलिफ इंसानी रवैयों यानी ह्यूमन बिहेवियरल डेटा पर ट्रेन करना ही दरअसल इस टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब एल्गोरिदम्स को इखलाकी पैमाने पर इंसानियत सिखाई जाती है तो वो इंडिपेंडेंटली सीखने लगते हैं और पेचीदा इखलाकी मसलों को खुद हल करने के काबिल हो जाते हैं। ये एक महफूज डिजिटल मुआशरे की तरफ बहुत बड़ा कदम है। और आखिर में हमारा छठा और आखिरी पहलू, द फ्यूचर डिजिटल लैंडस्केप, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इस आखिरी बात को समझने के लिए कंप्यूटिंग के आगाज़ की इस मशहूर तारीखी कोट पर गौर कीजिए। हर्बर्ट साइमन ने फरमाया था, हमने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम इजाद किया है जो गैर डिजिटल शक्ल में सोचने की सलाहियत रखता है। सोचिए, जो चीज़ 1956 में सिर्फ एक तहकीकी ख्वाब था, वो आज आलमी डिजिटल हकीकत बन चुकी है और हमारी उम्मीदों से भी कहीं ज़्यादा पेचीदा और खुद मुख्तार है। तो आज के इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़े जाते हैं। ये सेल्फ लर्निंग एथिकल AI का आने वाला मुस्तकबिल आखिर कैसा होगा? वो कौन सी नई और अनसीन ताकतें होंगी जो आने वाले बरसों में हमारे डिजिटल तजर्बात को मज़ीद शक्ल देंगी? इन नादीदा एल्गोरिदम्स का सफ़र अभी बाकी है और इस बदलाव का मुशाहिदा करते रहना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे इस तज्ज़िये में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।